بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله
الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة حضور آئے تو سر آفرین شفا گئی دنیا اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا بجھے چہروں کا زنگ اترا ستے چہروں پہ نور آیا حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد تمام قسم کی حمد و ثنا تعریفات تمجیدات کی بڑائی یکتائی اور شہنشاہی اس ایک اللہ رب العالمین کے واسطے جو ساری کائنات کا خالق بھی ہے، ساری کائنات کا مالک بھی ہے، ساری کائنات کا داتا بھی ہے، ساری کائنات کا مشکل کشا بھی ہے، ساری کائنات کا حاجت روا بھی ہے، ساری کائنات کی بگڑی کو بنانے والا بھی ہے، داتا بھی وہی ہے، غوث اعظم بھی وہی ہے، دستغیر بھی وہی ہے، لجپال بھی وہی ہے، عزت دینے والا بھی وہی ہے، ذلیل کر دینے والا بھی وہی ہے، احد بھی وہی ہے، صمد بھی وہی ہے، لم یلد بھی وہی ہے، لم یولد بھی وہی ہے، بے پرواہ بادشاہ ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے، کسی سے مشورہ لینے کی اسے ضرورت نہیں پڑتی، جسے چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے صرف بیٹیاں عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹے اور بیٹیاں ملا کر عطا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے کچھ بھی نہیں عطا کرتا، اور جسے چاہتا ہے دے کر کے چھین لیتا ہے۔ ساری کائنات پر اس کا حکم چلتا ہے، ان الحکم الا للہ، ساری کائنات پر اس اکیلے بادشاہ کا آرڈر اور حکومت
اور حکم چلتا ہے۔ یہ آپ کا بہت بڑا ملک، اس ملک کے بہت بڑے شہر کے کسی گاؤں کی کسی بستی کے کوہنے پہ لگا ہوا درخت پہ لگی ہوئی ٹہنی پہ لگا ہوا پتا بھی اس کے حکم کے بغیر حرکت نہیں کر سکتا۔ اسے اللہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اللہ، جس کا حکم ساری کائنات پر چلتا ہے۔ درود السلام آقائے دو جہاں، امام الاولین امام الآخرین، سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات گرامی قدر، نبی علیہ السلام صلح حدیبیہ فرما رہے ہیں، کافر شرطیں لکھوا رہا ہے۔ کافر کہتا ہے اگر میرا کوئی ساتھی آپ کی طرف چلے جائے گا آپ نے واپس کرنا ہے، اور اگر آپ کا کوئی ساتھی ہماری طرف آ جائے گا ہم نے واپس نہیں کرنا۔ میرے نبی فرماتے ہیں ٹھیک ہے، منظور ہے۔ کہا ابھی آپ کو عمرہ کی اجازت نہیں ہے، اگلی بار عمرہ کے لیے تشریف لائیے گا۔ میرے نبی فرماتے ہیں ٹھیک ہے، منظور ہے۔ تمام شرائط لکھ دی گئی، سگنیچر کرنے کی باری آئی۔ شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا نام نامی اس میں گرامی لکھتے ہیں اور مکمل لکھتے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا، آپ کا پورا نام لکھا۔ کافر کی نظر اس نام پر پڑی، کافر بول پڑا۔ کافر کہتا ہے مجھے یہ منظور نہیں ہے۔ میرے نبی پوچھتے ہیں اور یار تجھے کیا منظور نہیں ہے؟ کہا یہ نام منظور نہیں ہے، ہم آپ کو محمد بن عبداللہ مانتے ہیں، ہم آپ کو محمد الرسول اللہ نہیں مانتے۔ ارے کیوں نہیں مانتے ہو؟ محمد الرسول اللہ میں فرق کیا ہے؟ اگر محمد بن عبداللہ مانتے ہو تو محمد الرسول اللہ بھی مان لو، آخر فرق کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ کافر نے وجہ بیان کی اور کہا لو تقولو انکا رسول اللہ لتبعناکا، اگر ہم آپ کو محمد الرسول اللہ مانیں گے، ہم آپ کو محمد الرسول اللہ نہیں مانتے، ہم آپ کو محمد بن عبداللہ مانتے ہیں۔ اگر ہم آپ کو محمد الرسول اللہ مانیں گے پھر ہمیں آپ کی اتباع کرنا پڑے گی۔ اگر ہم آپ کو محمد الرسول اللہ مانیں گے ہمیں آپ کے نقش قدم پر چلنا پڑے گا۔ اگر ہم آپ کو محمد الرسول اللہ مانیں گے ہمیں آپ کی فرما برداری کرنا پڑے گی۔ اگر ہم آپ کو محمد الرسول اللہ مانیں گے پھر ہمیں آپ کا کہنا ماننا پڑے گا۔ اور تاندلہ والا کے باسی، کافر نے تجھے ایک بہت بڑا مسئلہ سمجھا دیا ہے۔ کافر کہنا یہ چاہ رہا ہے اگر میں نے آپ کا کلمہ پڑھ لیا، اگر میں نے آپ کو محمد الرسول اللہ مان لیا پھر مجھے آپ کی بات کو ماننا پڑے گا۔ میں اپنے انداز میں کہوں تو کافر یہ بات کرنا چاہتا ہے کہ او سونیا جندہ کلمہ پڑھی دے ان دے آنکھیں لگی دے، جندہ کلمہ پڑھی دے ان دی گل منی دیگے، جندہ کلمہ پڑھی دے ان دی اطاعت کری دیگے، جندہ کلمہ پڑھی دے ان دی فرما برداری کری دیگے، جندہ کلمہ پڑھی دے ان دے نقش قدم تے چلی دے، جندہ کلمہ پڑھی دے ان دے کو لو پوچھ کے چلی دے، جندہ کلمہ پڑھی دے او پھر جیویں آنکھیں اویں ہی کری دے۔ سبحان اللہ، آپ کے حصے کی میں کہتا ہوں سبحان اللہ، آپ کا کام بھی میں کر لیتا ہوں نا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نبی علیہ السلام نے نا صحابہ سے پوچھا تو میرے یاروں بتاؤ تو یہ میرے نبی کی گفتگو کا انداز کہ میرے نبی پہلے صحابہ سے پوچھتے کہ پھر سوال کرتے بعد میں خود جواب دیتے۔ آپ ارشاد فرماتے ہو میرے یاروں تم میں سے کون ہے جو ایک دن میں 1000 نیکیاں کما سکتا ہے؟ صحابہ عرض کرتے ہیں اللہ کے پیغمبر ایک دن میں 1000 نیکیاں کون کما سکتا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا تم ایک دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لیا کرو
کائنات کا پروردگار تمہیں 1000 نیکیاں عطا فرمائے گا یا تمہارے 1000 گناہ معاف فرما دے گا؟ کیا پڑھنا ہے؟ آہستہ پڑھنا ہے؟ نہیں، کیا پڑھنا ہے؟ سبحان اللہ۔ آؤ میں بات آپ کو یہ سمجھا رہا تھا کہ کلمے کا معنی یہ ہے، نبی علیہ السلام کو ماننے کا معنی یہ ہے۔ ہم بھی تو مانتے ہیں نا، آپ بتاؤ نا آپ کیا مانتے ہو؟ محمد بن عبداللہ مانتے ہو یا محمد الرسول اللہ مانتے ہو؟ نہیں مانتے، نہیں مانتے، نہیں، یوں نہ کہو، یوں کھوکھلے وعدے نہیں کیا کرتے ہیں۔ عاشق رسول تو اینٹ اٹھائے تو نیچے سے نکل پڑتا ہے، لیکن عملی زندگی دیکھے نہ، ہمارا طریقہ اپنے نبی کے مطابق، نہ ہمارا چہرہ اپنے نبی کے مطابق، نہ ہماری تجارت اپنے نبی کے مطابق، نہ ہمارا اخلاق اپنے نبی کے مطابق، نہ ہمارا سونا اپنے نبی کے مطابق۔ پھر ماننا کہ ہم نے بھی اپنے نبی کو صرف محمد بن عبداللہ مانا ہے، محمد الرسول اللہ نہیں مانا، کیونکہ محمد الرسول اللہ ماننے کا مطلب یہ ہے کہ پھر پوری زندگی اپنی مرضی نہیں کرنی، بلکہ مرضی کس کی چلنی ہے؟ اپنے نبی۔ سبحان اللہ۔ آؤ حضرات، میرے نبی کو مانا ہے، ہر کسی نے مانا، اور صرف یہاں تک بات ختم نہیں ہوتی، میرے نبی کو ساری کائنات نے مانا۔ اور یہ بھی بات یاد رکھیے، میرے نبی صرف انسانوں کے نبی نہیں ہیں، میرے نبی جنات کے بھی نبی ہیں، میرے نبی حشرات کے بھی نبی ہیں، میرے نبی پرندوں کے بھی نبی ہیں، میرے نبی جانوروں کے بھی نبی ہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، میرا نبی تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر کے آیا ہے۔ میرے نبی کو مانا ہے تو ساری کائنات نے مانا ہے۔ آؤ میں آپ کو بتاتا چلا جاؤں کہ کون کون کیسے کیسے میرے نبی کو مانتا ہے اور میرے نبی سے پیار کرتے ہے۔ آج کا خطبہ اس انداز سے ہوگا، جہاں تک میرا اندازہ ہے آپ نے ایسی گفتگو اس انداز سے پہلے نہ سنی ہوگی۔ آپ نے توجہ اور محبت میرے ساتھ رکھنی ہے۔ میں نے آپ کو آپ کے نبی کا ذکر سنانا ہے، آپ کے نبی کی بات سنانی ہے، آپ کے چہرے پر مسکراہٹ آئے۔ جس انداز کے ساتھ ماحول بن چکا ہے، میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میرے نبی سے کون کون پیار کرتا ہے۔ میرے نبی نے نا ایک فرشتے کا تعارف کروایا۔ میرے نبی فرماتے ہیں یہ فرشتہ آیا ہے زمین پر، پہلی مرتبہ آیا ہے۔ میرے نبی صحابہ سے مخاطب فرمایا لم ينزل الارض قط، یہ زمین پر آج سے پہلے نہیں آیا، یہ فرشتہ پہلی مرتبہ زمین پر آیا ہے۔ اس نے اپنے رب سے دعا کی، اپنے رب سے التجا کی، اپنے رب کے سامنے آرزو رکھی، اے اللہ میں تیرے نبی کو دیکھنا چاہتا ہوں، تو مجھے زمین پر بھیج دے۔ میں تیرے نبی کو سلام کرنا چاہتا ہوں، میں تیرے نبی کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، میں تیرے نبی کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں استأذن ربہ ان یسلم علیہ، اس نے اپنے رب سے اجازت طلب کی ہے، پھر یہ زمین پر آیا ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں اس نے آسمان سے لے کر زمین تلک کا سفر صرف میرے دیدار کے لیے کیا ہے، مجھے سلام کرنے کے لیے کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ فرشتے میرے نبی سے پیار کرتے ہیں، فرشتے میرے نبی سے پیار کرتے ہیں۔ اصل میں نا تھوڑی سی خشکی ہمارے میں آ گئی ہے، جب ہم حضور کا ذکر کریں نا، نبی علیہ السلام کی نعت کا ذکر کریں تو ہمارے کچھ لوگ بھی ناراض ہو جاتے ہیں، جی یہ کیا یہ کیا؟ ارے بھئی نعت جو ہے نا، نبی علیہ السلام کی تعریف جو ہے، یہ کائنات کے رب کی سنت ہے۔ سبحان اللہ۔ قرآن سارا میرے نبی کی تعریف ہی بیان کرتا ہے۔ آؤ حضرت جبریل فرشتوں کا سردار، وہ بھی میرے نبی کے پاس آیا۔ آ کر کے جب اس نے میرے نبی کا چہرہ دیکھا، میرے نبی کا حسن دیکھا، میرے نبی کا جمال دیکھا، میرے نبی کا کمال دیکھا، تو بول کر کے کہنے لگا اے اللہ کے پیغمبر، قلبت مشارق الارض و مغاربہا، میں نے زمین و زمان کو دیکھا ہے، میں نے کون و مکاں کو دیکھا ہے، میں نے شمس و قمر کو دیکھا ہے، میں نے بر و بحر کو دیکھا ہے، میں زمین کی پستی آسمان کی بلندی کو دیکھ آیا ہوں، میں
نے مشرق میں دیکھا ہے، مغرب بھی دیکھا ہے، شمال بھی دیکھا ہے، جنوب بھی دیکھا ہے، میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی دیکھا، میں نے حضرت آدم کو اللہ کے سامنے روتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے حضرت نوح کو کشتی کا ملاح بنے ہوئے دیکھا ہے، میں نے حضرت ابراہیم کو جلتی ہوئی آگ کے اندر چھلانگ لگاتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے حضرت اسماعیل کو چھری کے نیچے دیکھا ہے، میں نے اسے بھی دیکھا جس کے دیکھنے والوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ دیا تھا، وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، میں نے حسن یوسف بھی دیکھا ہے، میں ساری کائنات کا حسن دیکھا آیا ہوں، ساری کائنات کا جمال دیکھا آیا ہوں، اور ساری کائنات کا حسن دیکھنے کے بعد جب میں نے آپ کا حسن دیکھا، آپ کا جمال دیکھا، تو پھر میں نے یہ فیصلہ کر لیا، لم ارا احسن من محمد، میں نے اپنے نبی جیسا حسین نہیں دیکھا، اپنے نبی جیسا جمیل نہیں دیکھا، اپنے نبی جیسا باکمال نہیں دیکھا۔ کائنات کا رب بھی بول پڑا، او جبریل تو میرے نبی جیسا دیکھتا بھی کیسے؟ میں نے اپنے نبی جیسا حسین و جمیل پیدا ہی نہیں کیا، حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا رب قلم توڑ دیتا۔ میرے نبی کی تعریف سن کر کے مومن خوش ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ دو باتیں، فرشتوں کا سردار بھی میرے نبی کو مانتا ہے اور سلوٹ کرتا ہے، فرشتوں کا سردار میرے نبی کا غلام ہے، کہو میرے نبی کا غلام ہے۔ لوگ جھگڑتے ہیں کہ میرے نبی نور ہے کہ بشر ہے، میں کہا کرتا ہوں یار یہ تو کوئی اختلافی بات ہی نہیں ہے نا، آؤ یہاں پر آ کر کے دیکھ لو، تم نور بشر کی بات کرتے ہو، میں کہتا ہوں جو نوریوں کا سردار ہے، جو نوریوں کا سردار ہے وہ میرے نبی کا غلام ہے، سبحان اللہ۔ آئیے حضرات گرامی قدر، میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام کو سب نے مانا، میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام نا یوں، مجمع الزوائر کی روایت ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم نے دیکھا ایک یہودی جو ہے نا، ایک یہودی وہ بکریاں چرا رہا ہے۔ کیا چرا رہا ہے؟ بکریاں چرا رہا ہے۔ بکریاں چراتے ہوئے ایک بھیڑیا آیا، اس بھیڑیے نے آ کر ایک بکری کو پکڑا، اس کی بکری کو پکڑا اور لے کر کے بھاگ گیا۔ یہ اٹھا، اس نے لاٹھی اٹھائی اور بھیڑیے کے پیچھے بھاگا، بھیڑیے کے پیچھے بھاگا اور جا کر کے اسے لاٹھی ماری اور اپنی بکری چھین لی۔ کیا کیا؟ اپنی بکری چھین لی، بھیڑیے سے اپنی بکری چھین لی۔ بھیڑیا انسانوں کی طرح بول کر کے کہتا ہے الا تتق اللہ تنزع منی رزقا، اور یہودی تجھے اللہ کا خوف نہیں آتا؟ اللہ نے مجھے رزق دیا تھا اور تو نے مجھ سے میرا رزق چھین لیا ہے۔ یہودی بڑا حیران پریشان ہوا، ارے یہ بھیڑیا یہ انسانوں کی طرح گفتگو کر رہا ہے، یہ انسانوں کی طرح کلام کر رہا ہے، یا عجبا ذئب یکلمنی کلام الانسی، ارے دیکھو دیکھو کتنی عجیب بات ہے کہ بھیڑیا انسانوں کی طرح کلام کر رہا ہے۔ بھیڑیا پھر بول کر کے کہتا ہے ارے یہ عجیب بات نہیں ہے کہ بھیڑیا انسانوں کی طرح کلام کر رہا ہے، بلکہ عجیب بات تو یہ ہے الا اخبرک باعجب من ذالک محمد بیثرب، عجیب بات یہ نہیں ہے کہ بھیڑیا انسانوں کی طرح کلام کر رہا ہے، بلکہ عجیب بات تو یہ ہے کہ کائنات کا وہ سہنا پیغمبر، کائنات کا وہ آخری پیغمبر دنیا کائنات کے اندر تشریف لا چکا ہے، اور تو ابھی تک یہودی کا یہودی ہے، تو نے ابھی تک اس نبی کا کلمہ نہیں پڑھا، تو نے ابھی تک اس نبی کو مانا نہیں ہے۔ یہ یہودی اٹھا اور بھاگتا ہوا گیا، میرے نبی کے پاس پہنچا، عرض کرتے اے اللہ کے پیغمبر ہاتھ آگے بڑھائیے، میں بیعت کرنا چاہتا ہوں، آپ کا کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے پوچھا اور یار بتا تو صحیح وجہ کیا بنی ہے؟ عرض کرتا ہے اے اللہ کے پیغمبر آپ تو اتنی شان والے نبی ہیں، آپ تو اتنے مقام والے نبی
ہیں آپ کو تو جنگل کے بھیڑیے اپنا نبی مانتے ہیں، میں اپنا نبی کیوں نہ مانوں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے نبی کو جنگل کے بھیڑیے اپنا نبی مانتے ہیں۔ آؤ حضرات گرامی قدر، میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام یوں ایک جنگل سے میرے نبی کا گزر ہو رہا ہے، آپ کو حاجت لاحق ہوئی، آپ نے جگہ تلاش کر رہے ہیں کہ جگہ کوئی ملے میں حاجت کروں، لیکن آپ کو جگہ نہیں مل رہی، چٹیل میدان ہے۔ آپ نے سامنے ایک درخت دیکھا، کیا دیکھا؟ درخت دیکھا۔ آپ اس درخت کے پاس گئے اور اس درخت کے پاس جا کر کے فَآخَذَ بِغُصْنٍ مِّنْ أَغْصَانِهَا، آپ نے اس کی ٹہنیوں میں سے ایک ٹہنی کو پکڑا اور پکڑ کر کے اس درخت کو حکم ارشاد فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں انقادی علیہ بِإِذْنِ اللہ، اور درخت اللہ کے حکم کے ساتھ میرے پیچھے پیچھے چلا آ۔ اب ذرا توجہ کیجئے گا، درخت نے زمین سے اپنی جڑیں اکھاڑی اور اکھاڑ کر کے یوں میرے نبی کے پیچھے پیچھے چلتا ہوا آ رہا ہے۔ ارے تجھے ماننا پڑے گا، میرے نبی کی شان اتنی بلند ہے، جن کا حکم درندے مانتے ہیں، درخت مانتے ہیں، لیکن آج کا مسلمان میرے نبی کے حکم کو مان کر کے راضی نہیں ہے۔ حضرات گرامی قدر، اپنی گفتگو کی طرف آؤں۔ آپ کو پتہ ہے مسائل کی کمی کوئی نہیں۔ میں خطیب صاحب کے پاس کوئی آئے نا سوال کرنے کے لیے، تو سوال بعد میں اس کا جواب خطیب صاحب دیتے ہیں، اس کے پاس بیٹھے ہوئے چار مقتدی پہلے بول پڑتے ہیں، جی اے مرسلے دا اے حالے تسی ایویں کر لو۔ مسائل ہمیں بہت علم ہیں، لیکن اس بات کا جواب دو، ساری زندگی گزر چکی ہمیں جمعے سنتے ہوئے، تقریریں سنتے ہوئے، جلسے سنتے ہوئے، ہماری زندگی میں انقلاب کیوں نہیں ہے؟ ہماری زندگی میں تبدیلی کیوں نہیں ہے؟ آئیے حضرات گرامی قدر، اسی بات کو میں آگے لے کر کے چلتا ہوں۔ وجہ یہ ہے ہماری زندگی کے اندر تبدیلی اس لیے نہیں ہے کیونکہ ہم نے اپنے نبی کی بات کو، اپنے نبی کی بات کا ہمیں علم تو ہے، لیکن ہم اپنے نبی کی بات پر یقین نہیں کرتے، ہمیں اپنے نبی کی بات پر اعتماد نہیں ہے، ہمیں اپنے نبی کی بات پر یقین کوئی نہیں، حالانکہ میرے نبی کی بات کیسی بات ہے، سبحان اللہ۔ آئیے حضرات گرامی قدر، میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام کا ایک جانثار ہے، میرے نبی کا وفادار ہے، میرے نبی کا حبدار ہے، نام ہے سیدنا عبداللہ بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ۔ میرے نبی کی ہر بات کو نوٹ کرتے ہیں، میرے نبی جب گفتگو کرتے ہیں میرے نبی کی ہر بات کو لکھ لیتے ہیں، میرے نبی کی ہر بات کو محفوظ کر لیتے ہیں۔ قریش کے سرداروں نے کہا یار ہر بات نہ لکھا کر، ہوا رسول اللہ بشر یتکلم فی الغضب والرضا، وہ اللہ کے رسول ہے، کبھی غصے میں ہوتے ہیں، کبھی پیار میں ہوتے ہیں، کبھی محبت بھرے انداز میں ہوتے ہیں، کبھی بشیر ہوتے ہیں، کبھی نذیر ہوتے ہیں، کبھی لکھ لیا کر، کبھی چھوڑ دیا کر، ہر بات نہ لکھا کر۔ حضرت عبداللہ عرض کرتے ہیں ارے میں تو جاؤں گا اپنے نبی سے جا کر کے پوچھوں گا، اگر وہ کہیں گے تو میں لکھنا چھوڑ دوں گا۔ حضرت عبداللہ میرے نبی کے پاس پہنچے، جا کر کے عرض کرتے ہیں اے اللہ کے پیغمبر، وہ قریش کے سردار کہہ رہے ہیں ہر بات نہ لکھا کر، کبھی لکھ لیا کر، کبھی چھوڑ دیا کر۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا، میرے نبی فرماتے ہیں فوالذی نفسی بیدہ، مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ما یخرج منہ الا الحق، اکتب یا عبداللہ، اے عبداللہ میری ہر بات کو لکھا کر، مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ما یخرج منہ الا الحق، میری اس زبان سے سوائے حق اور سچ کے اور کچھ نکلتا ہی نہیں ہے۔ یہ میرے نبی کی ایسی زبان ہے جو اپنی مرضی کے بغیر اپنی مرضی سے بولتے ہی نہیں ہیں۔ آؤ میں نے جو الزام آپ پر لگایا ہے نا، وہ الزام یہ ہے
کہ ہمیں اپنے نبی کی بات پر یقین کوئی نہیں، ہمیں اپنے نبی کی بات پر اعتماد کوئی نہیں۔ آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں اعتماد کیا کیسے جاتا ہے۔ ہمیں ہر چیز کا علم ہے، بتاؤ تو صحیح نا، کیا ناپ تول میں کمی کرنے والے کو نہیں پتا کہ ناپ تول میں کمی کرنے کو میرے نبی نے منع فرمایا ہے؟ کیا گالی دینے والے کو نہیں پتا کہ گالی دینا میرے نبی نے منع فرمایا ہے؟ کیا بد زبانی کرنا میرے نبی نے منع فرمایا ہے؟ اس انداز کے ساتھ زندگی گزارنا میرے نبی نے منع فرمایا ہے۔ ہر چیز کا علم موجود ہے، لیکن بات یہ ہے یقین کوئی نہیں، اعتماد کوئی نہیں، اپنے نبی کی بات پر ہمیں یقین کوئی نہیں ہے۔ حضرات گرامی قدر، اگر آج انسان کو ڈاکٹر کہے نا بھائی یہ حلال چیزیں ہیں، اس کو چھوڑ دو تمہاری جان بچ جائے گی، ہمیں ڈاکٹر پر یقین ہے، ہم وہ حلال چیزیں چھوڑ دیتے ہیں۔ اور اگر میرے نبی فرمائے اور میرے امتی یہ حرام چیزیں ہیں ان کو چھوڑ دو تمہارا ایمان بچ جائے گا، ہم نہیں چھوڑتے، کیونکہ ہمیں اپنے نبی کی بات پر اعتماد کوئی نہیں، ہمیں اپنے نبی کی بات پر یقین کوئی نہیں ہے۔ اگر آپ کو کوئی کہے نا بھائی اس راستے پر نہ چلنا، آگے ڈاکو کھڑے ہوئے ہیں تمہارا مال لوٹ لیں گے، تم کبھی اس راستے پر نہیں چلتے، کیونکہ تمہیں اس راستے کے مسافر پر یقین ہے، اعتماد ہے۔ لیکن اگر میرے نبی فرمائے ارے یہ شیطان کا راستہ ہے، اس راستے پر نہ چلو تمہارا ایمان لٹ جائے گا، ہم ان کی بات پر اعتماد نہیں کرتے، ہم اپنے نبی کی بات پر یقین نہیں کرتے۔ پھر مسئلہ تو سمجھ آ گیا نا، ہمیں علم ہے لیکن اپنے نبی کی بات پر اعتماد کوئی نہیں ہے۔ آؤ حضرات گرامی قدر، اعتماد کیا صحابہ نے تو کس انداز سے کیا ہے؟ میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی ایک صحابیہ ہیں، آ کر کے عرض کرتی ہے اے اللہ کے پیغمبر، صحیح البخاری کی روایت، آ کر کے عرض کرتی ہے اللہ کے پیغمبر انی اسرح، مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے، و انی اتکشف، جب مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے میرا سطر ہٹ جاتا ہے، میں عریہ ہو جاتی ہوں، میں بے پردہ ہو جاتی ہوں، مجھے بہت بڑی بیماری لگ چکی ہے، آپ اللہ سے دعا کر دیجئے ان یعافینی، کائنات کا مالک مجھے شفائیں عطا فرما دے۔ میرے نبی فرماتے ہیں او میری صحابیہ، باتیں دو قسم کی ہیں، ان شئتی دعوت اللہ ان یعافیہ کی، اگر تو چاہتی ہے میں تیرے لیے دعا کر دیتا ہوں، کائنات کا مالک تجھے شفائیں عطا فرما دے گا، وَإِن صَبَرْتِ وَلَكِ الْجَنَّةِ، اگر تو صبر کر لے تو تیرے صبر کرنے پر کائنات کا رب تجھے جنت عطا فرما دے گا۔ اب ذرا غور کیجئے گا، بڑے پڑھے لکھے لوگ میرے سامنے بیٹھے ہو، بات یقین کی ہے، بات اعتماد کی ہے، آپ کو بھی پتا ہے مرگی کا دورہ جب انسان کو پڑتا ہے انسان کو معلوم نہیں ہوتا، میں بازار میں لیٹا ہوں، دکان پہ لیٹا ہوں، میں چوک پہ لیٹا ہوں، چرستے پہ لیٹا ہوں، اتنی بڑی بیماری ہے۔ اس صحابیہ کو پتا ہے ایک سودا مجھے نقدی مل رہا ہے، ایک سودا مجھے ادھار مل رہا، ابھی میرے نبی کی زبان اطہر سے دعا نکلنی ہے، مجھے فوری شفا مل جانی ہے، اور ایک سودا میں ساری زندگی بیماری کے اندر، مصیبت کے اندر، پریشانی میں گزاروں گی، پھر جا کر کے مجھے جنت ملے گی۔ ایک ابھی مل رہا ہے، ایک جو ساری عمر پریشانی میں گزارنے کے بعد مل رہا ہے۔ لیکن سنیے اعتماد کیسا ہے، یقین کیسا ہے اپنے نبی کی بات پر۔ عرض کرتی ہے اے اللہ کے پیغمبر، میں ساری زندگی بیماری میں گزار ڈالوں گی، ساری زندگی پریشانی میں گزار ڈالوں گی، میں ساری زندگی دکھوں کے اندر گزار ڈالوں گی، مجھے آپ کی بات پر اعتماد اتنا ہے، مجھے آپ کی بات پر یقین اتنا ہے، مجھے آپ کی بات پر اعتقاد اتنا ہے، میں ساری زندگی بیماری میں گزارنے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ مجھے پتا ہے آپ کی زبان سے نکل گیا ہے کائنات کا رب تجھے جنت عطا کر دے گا، اگر آپ کی ایک بات ماننے کی وجہ سے مجھے جنت ملتی ہے تو مجھے اور کیا چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جنت آج بھی وہی ہے، نبی علیہ السلام کے فرمان بھی وہی ہیں، کائنات کا پروردگار بھی وہی ہے، لیکن مومن بدل گیا ہے، ایمان بدل گیا ہے۔ ہمارا ایمان تو چند ٹکوں پر بک جاتا ہے، اعتماد کوئی نہیں۔ میرا الزام آپ پر یہ ہے کہ آپ کو حضور کی بات پر اعتماد ہے
کوئی نہیں ہے، آپ کو حضور کی بات پر یقین کوئی نہیں۔ آئیے حضرات گرامی قدر، صحابہ کرام کو کس انداز کا اعتماد تھا۔ آؤ مسند احمد جلد نمبر 422 نمبر روایت، میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام کا ایک صحابی ہے جن کا نام حضرت جلابیب رضی اللہ تعالی عنہ، میرے نبی کے پاس حاضر ہوئے۔ میرے نبی نے جلابیب کو دیکھا، میرے نبی فرماتے ہیں اور جلابیب تو نے ابھی تک شادی کیوں نہیں کروائی ہے؟ جلابیب عرض کرتے ہیں اللہ کے پیغمبر، کالا سا میرا رنگ ہے، موٹے موٹے میرے ہونٹ ہے، پھیری میں لگاتا ہوں، نہ میرے پاس حسن ہے نہ میرے پاس جمال ہے، مجھے رشتہ کس نے دینا ہے؟ میرے نبی فرماتے ہیں اور میرے یار اگر تیرا رشتہ میں کروا دوں تو ٹھیک ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت جلابیب کے چہرے پر مسکراہٹ آئی، آپ کے چہرے پر تو نہیں آئی لیکن حضرت جلابیب کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ عرض کرتے ہیں اللہ کے پیغمبر، اس سے بڑھ کر کے اور سعادت کیا ہو سکتی ہے؟ میرے نبی فرماتے ہیں اچھا ایسا کر، وہ انصاری صحابی ہے اس کے گھر میں جا اور جا کر کے کہے کہ مجھے اللہ کے نبی نے بھیجا ہے۔ حضرت جلابیب چلے، جا کر کے دروازہ بجاتے ہیں، انصاری صحابی باہر نکلے، کہا جی بھائی اس لیے آئے ہو؟ عرض کرتے ہیں مجھے اللہ کے نبی نے بھیجا ہے، مجھے اپنی بیٹی کا رشتہ دے دو۔ سبحان اللہ۔ حضرت جلابیب کہتے ہیں مجھے اللہ کے نبی نے بھیجا ہے۔ انصاری صحابی بڑی غیرت والے، انصاری بڑے معروف تھے۔ انصاری کبھی ان کے چہرے کو دیکھتا ہے، کبھی کالے سے رنگ کو دیکھتا ہے، کبھی پھٹے پرانے لباس کو دیکھتا ہے، کبھی اس کی غربت کو دیکھتا ہے، جا کر کے اپنی بیوی سے مشورہ کرنے لگتا ہے، نبی نے بھیجا ہے، پھٹا پرانا لباس ہے، کالا سا اس کا رنگ ہے، پھیری لگاتا ہے، نہ حسن ہے نہ جمال ہے، بات کوئی نہیں ہے، لیکن کہتا یہ ہے کہ مجھے اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے بھیجا ہے۔ ابھی یہ مشورہ ہو رہا، وہی تسمع، بیٹی پردے کے پیچھے سے سن رہی تھی، پردہ ہٹایا، بیٹی آگے بڑھی، آگے بڑھ کر کے کہتی ہے اتردانی ان تردوا علی رسول اللہ امرہ، کیا تم یہ مشورہ کر رہے ہو کہ تم اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کے حکم کو واپس کیسے ٹھکراؤ اور تم ان کے بھیجے ہوئے کو واپس کیسے ٹھکراؤ؟ نہیں نہیں نہیں، ایسے نہیں کرنا۔ رضیت لنفسی ما رضی علی رسول اللہ، ارے میں اس بات پر راضی ہوں جس بات پر میرا سوہنا نبی راضی ہے، تمہیں اس بات پر فخر نہیں ہوتا، مجھے تو اس بات پر فخر ہے۔ ارے کسی کا رشتہ کروائے اس کا نانا، کسی کا رشتہ کروائے اس کا بابا، کسی کا رشتہ کروائے اس کا پھپھا، کسی کا رشتہ کروائے اس کا ماما، میں ساری کائنات کے اندر فخر کیوں نہ کروں؟ میرا رشتہ بھیجا ہے تو کائنات کے نبیوں کے سردار نے بھیجا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، میں اس بات پر راضی ہوں کہ میرا رشتہ انہوں نے بھیجا ہے، میرا رشتہ انہوں نے بھیجا ہے، میرا رشتہ انہوں نے بھیجا ہے۔ اور جملہ سبحان اللہ کیا کہہ دیا؟ کہا انظروا من ارسلہ، اس کے پھٹے پرانے لباس کو نہ دیکھو، اس کے کالے سے رنگ کو نہ دیکھو، ارے اس کو نہ دیکھو، اس کو دیکھو کہ اس کو بھیجا کس نے ہے۔ اس کا تو رنگ کالا ہے لیکن اس کو بھیجنے والا تو حسینوں کا سردار ہے۔ ارے اس کا تو رنگ کالا ہے لیکن اس کو بھیجنے والا تو نبیوں کا سردار ہے۔ سبحان اللہ۔ عرض کرتی ہے مجھے اللہ کے نبی کی بات پر اتنا یقین ہے، اتنا اعتماد ہے، اگر میں اپنے نبی کی بات کو مان لوں گی، کائنات کا پروردگار مجھے کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ لن یزیعنی اللہ ابدا۔ پھر چشم فلک نے وہ نظارہ دیکھا، صحابہ بیان کرتے ہیں ان دونوں کا رشتہ ہو گیا۔ یہ جلابیب جس کے پاس کھانے کو روٹی نہیں تھی، اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی بات پر یقین کرنے کی وجہ سے اللہ نے اتنا عطا کیا، اتنا عطا کیا۔ اب پورے مدینہ سے جب زکوٰۃ اکٹھی کی جاتی، سب سے زیادہ زکوٰۃ حضرت جلابیب ادا کیا کرتے تھے۔ پورے مدینہ میں اگر کوئی امیر گھرانہ تھا تو حضرت جلابیب کا گھرانہ تھا۔ سبحان اللہ۔ معلوم یہ پڑا کہ اگر ان کی بات پر اعتماد کر لیا جائے نا آنکھیں بند کر کے، میں کہا کرتا ہوں یارو
آپ نے زندگی کا کوئی کام کرنا ہونا تو کوئی سیانہ بندہ لب دیو، سیانہ بندہ لب کے تو مشورہ کر دیو کہ مشورہ کیتا جائے۔ میں کہتا ہوں میرے نبی سے بڑھ کر کے سیانہ تو کائنات میں آیا ہی کوئی نہیں۔ سبحان اللہ، تم نے مشورہ ہی کرنا ہے تو آؤ نا میرے نبی سے آ کر کے کرو۔ تم نے جو بیٹی کا رشتہ کرنا ہے آؤ اپنے نبی سے آ کر کے پوچھو، اللہ کے پیغمبر میں نے اپنی بیٹی کا رشتہ کرنا ہے، مجھے مشورہ دیجئے۔ میرے نبی کے فرامین زندہ ہیں، سبحان اللہ۔ میرے نبی کی زبان اطہر سے نکلا ہوا ایک ایک جملہ زندہ ہے، آج بھی اور قیامت تلک زندہ رہے گا۔ آپ پوچھئے، میرے نبی کے فرامین آپ کو بتائیں گے، اور میرے امتی ایسے ایسے کر لو گے تو کامیاب ہو جاؤ۔ میرے نبی نے نہیں فرمایا 4 وجہ سے رشتہ کیا جاتا ہے، آپ دین داری کو دیکھ کر کے رشتہ کر لو، آؤ نا کوئی مانے تو صحیح میرے نبی کا یہ فرمان۔ اگر اس کے گھر کے اندر جھگڑا لڑائی ہو جائے تو پھر مجھے آ کر کے پکڑ لینا، اور ان کی بات پر اعتماد کر لو۔ کیا کرنا ہے؟ اعتماد کر لو، یقین کر لو، ان کی بات پر یہ اعتماد کر لو۔ آؤ حضرات گرامی قدر، میں آپ کو آگے لے کر کے چلوں۔ صحیح البخاری کی روایت ہے اور 2778 نمبر روایت ہے، سنیے گا۔ میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ نے میرے نبی کی بات پر کیسا اعتماد کیا۔ میرے نبی نے اعلان فرمایا، میرے نبی فرماتے ہیں من جہز جیش العسراتی فلہ الجنہ۔ آج جو جہاد فی سبیل اللہ کے لیے چندہ لے کر کے آئے اس کے لیے جنت کا ٹکٹ، اس کے لیے جنت کا سرٹیفکیٹ۔ آج جو چندہ لے کر کے آئے جہاد کے لیے اس کے لیے جنت کا ٹکٹ۔ اب ذرا غور کیجئے گا، حضرت ابو بکر بھی بیٹھے ہیں، حضرت عمر بھی بیٹھے ہیں، میرے نبی کے باقی صحابہ بھی بیٹھے ہیں۔ سارے صحابہ دوڑ پڑے، سارے صحابہ دوڑ پڑے، چندہ لینے کے لیے چل پڑے۔ حضرت عمر بھی گئے، حضرت ابو بکر بھی گئے۔ حضرت عمر آج بڑے خوش ہیں۔ حضرت عمر دل میں سوچتے یہ ہیں، اے ابو بکر جب بھی میرے نبی کوئی حکم فرماتے ہیں آپ سبقت لے جاتے ہو، آپ پہلے آگے بڑھ کر کے عمل کرتے ہو۔ آج میری مالی حالت ذرا تگڑی ہے، آج مال میں زیادہ لے کر کے آؤں گا۔ آپ کی مالی حالت ذرا کمزور ہے، آپ مال کم لے کر کے آئیں گے، میں آگے نکل جاؤں گا۔ پہلا نمبر آج مجھے ملے گا، پہلا نمبر آج میرا ہوگا۔ حضرت عمر گھر کے جا کر کے گھر کا سامان لے کر کے آئے، حضرت ابو بکر بھی گئے جا کر کے گھر کا سامان لے کر کے آئے۔ اب میرے نبی آئے، تشریف لے کر کے آئے، میرے نبی نے دونوں کا سامان دیکھا، دونوں کا سامان پڑا ہوا ہے۔ میرے نبی نے اب یہاں پر سوال تو یہ بنتا ہے، او ابو بکر کیا لے کر کے آئے ہو، عمر کیا لے کر کے آئے ہو؟ لیکن سبحان اللہ، میں قربان جاؤں شان سیدنا صدیق اکبر پر، میرے نبی نے اپنا سوال ہی تبدیل فرما دیا۔ میرے نبی نے یہ نہیں پوچھا او عمر کیا لے کر کے آئے ہو، بلکہ میرے نبی نے سوال تبدیل کرتے ہوئے ارشاد فرمایا۔ میرے نبی فرماتے ہیں ما ابقیت لأہلک یا عمر، اے عمر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر کے آیا ہے؟ عمر عرض کرتے ہیں اللہ کے پیغمبر آدھا لے آیا ہوں، آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑ آیا ہوں۔ ما ابقیت لأہلک یا ابا بکر، اے ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر کے آیا ہے؟ ابو بکر عرض کرتے ہیں اے اللہ کے پیغمبر حب اللہ و رسولہ، سارے گھر کے اندر جھاڑو دے آیا ہوں، جو کچھ تھا آپ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے، گھر کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت چھوڑ آیا ہے۔ سبحان اللہ، یہ کوئی معمولی بات؟ ابھی میں چندے کا اعلان کر دوں نا کہ مسجد کے لیے چندہ چاہیے تو آپ کہیں گے مولوی صاحب وغیرہ کام شروع کرتے ہیں، ویسے جمعہ پڑھنا ہے۔ انسان کو مال سے پیار ہوتا ہے، یہ فطرتی چیز ہے، ٹھیک؟ ہر انسان کو مال سے پیار ہوتا ہے، لیکن سب سے زیادہ پیار حضور سے، سبحان اللہ، مال سے زیادہ، جان سے سب سے زیادہ پیار اپنے نبی سے کرنا ہے۔ ابھی بات ختم نہیں ہوئی، میرے نبی ابھی تشریف فرما ہے، میرے نبی نے پھر چندے کا اعلان فرمایا۔ میرے نبی فرمایا، اور میں چندے کا اعلان نہیں کرنے لگا بھائی، تسی حیران نہ ہو، میں بات کر رہا ہوں، صرف واپس آ جائیں، پریشان نہیں ہونا۔ میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے نا پھر چندے کا اعلان فرمایا، اور میں قربان جاؤں اس امت کا سب سے سخی انسان جنہیں سیدنا عثمان غنی کہتے ہیں، کہو رضی اللہ عنہ،
کھڑے ہوتے ہیں، سبحان اللہ۔ یہ بھی منظر بڑا عجیب ہے، سبحان اللہ۔ حضرت عثمان غنی کھڑے ہوئے عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے پیغمبر 100 اونٹ، کتنا اونٹ؟ 100 اونٹ سامان کا لدا لدایا آپ کی خدمت میں پیش۔ میرے نبی فرماتے ہیں عثمان سامان اور چاہیے؟ عرض کہ اللہ کے پیغمبر 200 اونٹ، منڈی کے باسی ہو، کاروباری لوگ ہو، 1 اونٹ کا حساب لگاؤ، 2 اونٹ کا لگاؤ، آپ کا کیلکولیٹر جواب دے جائے گا۔ اور میرے نبی کے صحابہ کی قربانیاں آپ کی گنتی سے بڑھ کر ہیں، سبحان اللہ۔ حضرت عثمان غنی 300 اونٹ، 400 اونٹ، 500 اونٹ، 600 اونٹ، ایک روایت میں عزیز صاحب، ایک روایت میں 900 اونٹ حضرت عثمان غنی نے کھڑے کھڑے میرے نبی کی خدمت میں پیش کر دیے۔ میرے نبی اتنے راضی ہوئے، میرے نبی اتنے خوش ہوئے، میرے نبی نے اپنی زبان اطہر سے جملہ ارشاد فرمایا۔ میرے نبی فرماتے ہیں ما علی عثمان ما عمل بعد اليوم، آج عثمان نے میری بات پر اعتماد کر کے، میری بات پر یقین کر کے مجھے اتنا راضی کر دیے، مجھے اتنا خوش کر دیا ہے، آج کے بعد عثمان کوئی نیکی نہ بھی کرے، عثمان پھر بھی جنتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت عثمان غنی کھڑے، میرے نبی فرماتے عثمان ذرا نقدی سامان بھی چاہیے دے، نقدی پیسے، نقدی سکے بھی چاہیے دینے۔ حضرت عثمان غنی دوڑ کر کے گئے۔ سنیے گا یہ جملہ نا میری تقریر کا سب سے خوبصورت جملہ ہے، اگر آپ کو سمجھ آئے تو پھر آپ بولیں گے میرے نبی نے حکم فرمایا تو عثمان دوڑ پڑے، گھر میں گئے، گھر کے اندر 1000 سکہ پڑا ہوا تھا، وہ سارا اپنی جھولی میں لیا اور آگے میرے نبی کے پاس آ کر کے نا وہ جھولی میرے نبی کی جھولی میں انڈیل دیتے ہیں۔ میرے نبی یوں سکوں کو دیکھ رہے ہیں، کبھی یوں دائیں ہاتھ سے اچھال رہے، کبھی یوں اچھال رہے ہیں، نگاہ آسمان کی طرف اٹھائی اور فرماتے ہیں اللہم ارض لعثمان، اے اللہ میں عثمان سے راضی ہو گیا، تو بھی عثمان سے راضی ہو جا، میں عثمان سے خوش ہو گیا، تو بھی عثمان سے خوش ہو جا۔ میرے نبی کو حضرت عثمان نے اتنا راضی کیا، اب میرے نبی نے اپنا جملہ تبدیل فرما دیا۔ پہلے میرے نبی نے فرمایا تھا آج کے بعد عثمان کوئی نیکی نہ بھی کرے، عثمان پھر بھی جنتی ہے۔ اب میرے نبی نے جملہ تبدیل کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ما ذرہ عثمان ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد عثمان سے کوئی گناہ ہو بھی جائے عثمان پھر بھی جنتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور میرے نبی کی بات پر اعتماد کر کے دیکھو تو صحیح نا، تمہیں کائنات کا پروردگار عزتیں کیسے عطا فرماتا ہے۔ آؤ میں آپ کو بتاؤں، ابو جہل ہے نا، ابو جہل نبی علیہ السلام نا یوں آئے معراج کی رات، جنت کی سیر کر کے آئے نا، جب جنت کی سیر کر کے تو ابو جہل صبح سویرے آیا میرے نبی کے پاس، آ کر کے پوچھنے لگا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس کوئی نئی بات ہو تو مجھے بتائیے، کوئی نئی کہانی، کوئی نیا قصہ ہو تو مجھے بتائیے۔ سنیے گا بڑی خوبصورت بات، آپ فرماتے ہیں نئی بات یہ ہے کہ میں راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گیا، مسجد اقصیٰ سے 7 آسمان پار گیا، جنت کی سیر کر کے اسی رات کے حصہ کے اندر لوٹ کر کے واپس آیا ہوں، اسی رات کے حصہ کے اندر لوٹ کر کے واپس آیا ہوں، 7 آسمانوں کی سیر کر کے آیا ہوں۔ اب ابو جہل کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا، یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں، میں تو زمین کی باتوں پر حیران تھا، یہ تو آسمان کی باتیں کر رہے ہیں۔ اسے بڑا تعجب ہوا، کہا آپ جو بات کر رہے ہیں آپ اپنی بات پر پکے ہیں، آپ اپنی بات پر پختہ ہیں۔ میرے نبی فرماتے ہیں تو جانتا ہے اس زبان سے کبھی جھوٹ نہیں نکلا۔ ابو جہل اٹھا، بھاگتا ہوا گیا، جا کر کے تلاش کرنے لگا ابو بکر کہاں ہے، ابو بکر کہاں ہے، ابو بکر مل جاتے ہیں، کہا ابو بکر ذرا میری
بات تو سننا۔ کہا کیا بات ہے، کیا بات ہے؟ کہا مجھے بتاؤ تو صحیح، اگر کوئی شخص یہ کہے میں رات کے ایک حصہ کے اندر زمین سے آسمان تلک گیا ہوں، جنت کی سیر کر کے آیا ہوں، کیا یہ بات ذہن میں آتی ہے؟ کیا یہ بات دماغ میں آتی ہے؟ کیا یہ بات سمجھ میں آتی ہے؟ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں او ابو جہل، بات تو عقل میں نہیں آتی، بات تو سمجھ میں نہیں آتی، لیکن بتا تو صحیح یہ بات کہی کس نے ہے؟ آج یہ بڑا اتراتا ہوا کہنے لگا ارے یہ بات اس نے کہی ہے جس کے لیے تو مارے کھاتا پھرتا ہے، جس کا تو غلام بنا پھرتا ہے، جس کا تو کلمہ پڑھتا پھرتا ہے، یہ بات اس نے کہی ہے۔ سنیے گا سیدنا صدیق اکبر کا جواب۔ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں او ابو جہل، اگر یہ بات میرے نبی نے فرمائی ہے پھر تجھے اتنا اترانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر یہ بات میرے نبی نے فرمائی ہے، اگر یہ بات میرے نبی کی زبان اطہر سے نکلی ہے، سن ابو بکر کا عقیدہ، میرے ذہن میں آئے یا نہ آئے، میری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، میری عقل میں آئے یا نہ آئے، اگر یہ بات میرے نبی کے لبوں سے نکلی ہے، ابو بکر اس بات پر ایمان لے کر کے آتا۔ میری تقریر کا خلاصہ یہ ہے کہ حدیث مصطفیٰ آ جانے کے بعد کوئی بات نہیں، کوئی چکر نہیں، پھر کسی کی بات نہیں چل، عقل میں آئے یا نہ آئے، شعور میں آئے یا نہ آئے، سمجھ آئے یا نہ آئے، حدیث مصطفیٰ ہے تو بس پھر بات ختم ہو جاتی ہے۔ آؤ حضرات گرامی قدر، یہ میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی زندگی ہے۔ آؤ کلمہ پڑھنے والوں، کلمہ پڑھو تو اس انداز کے ساتھ پڑھو۔ کلمہ پڑھنے کا معنی یہ ہے کہ پھر زندگی اپنے نبی کے کہنے کے مطابق گزارنی ہے، پھر نبی علیہ السلام کے طریقہ کے مطابق زندگی گزارنی ہے، کیونکہ میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی گفتگو اعلیٰ ہے، میرے نبی کی ہر بات اعلیٰ ہے، میرے نبی کا کھانا بھی اعلیٰ ہے، میرے نبی کا پینا بھی اعلیٰ ہے، میرے نبی کا پسینہ بھی اعلیٰ ہے، میرے نبی کا کرینہ بھی اعلیٰ ہے، میرے نبی کا نگینہ بھی اعلیٰ ہے، میرے نبی کا مدینہ بھی اعلیٰ ہے، میرے نبی کا بچپن بھی اعلیٰ ہے، میرے نبی کا لڑکپن بھی اعلیٰ ہے، میرے نبی کی جوانی بھی اعلیٰ ہے، میرے پیغمبر کی نبوت بھی اعلیٰ ہے، میرے پیغمبر کی رسالت بھی اعلیٰ ہے، میرے پیغمبر کی طہارت بھی اعلیٰ ہے، میرے پیغمبر کی دیانت بھی اعلیٰ ہے، میرے پیغمبر کی امانت بھی اعلیٰ ہے، میرے پیغمبر کی شرافت بھی اعلیٰ ہے، میرے پیغمبر کی صداقت بھی اعلیٰ ہے، میرے پیغمبر کی عدالت بھی اعلیٰ ہے، میرے پیغمبر کی وکالت بھی اعلیٰ ہے، میرے پیغمبر کی شجاعت بھی اعلیٰ ہے، میرے پیغمبر کے یار بھی اعلیٰ ہے، میرے پیغمبر کے جانثار بھی اعلیٰ ہے، میرے نبی کے وفادار بھی اعلیٰ ہے، میرے نبی کے حبدار بھی اعلیٰ ہے، میرے پیغمبر کے اصحاب بھی اعلیٰ ہے، میرے پیغمبر کا ابو بکر بھی اعلیٰ ہے، میرے پیغمبر کا عمر بھی اعلیٰ ہے، میرے نبی کا عثمان بھی اعلیٰ ہے، میرے پیغمبر کا حیدر کرار بھی اعلیٰ ہے، حسن و حسین بھی اعلیٰ ہے، میرے پیغمبر کی ازواج بھی اعلیٰ ہے، میرے پیغمبر کی بنات بھی اعلیٰ ہے، میرے پیغمبر کا حسن بھی اعلیٰ ہے، میرے پیغمبر کا جمال بھی اعلیٰ ہے، میرے پیغمبر کی سیرت بھی اعلیٰ ہے، میرے پیغمبر کا کردار بھی اعلیٰ ہے، اور رب کعبہ کی قسم ہے لوگوں، میرے پیغمبر کی زندگی کا ہر سال اعلیٰ، ہر سال کا ہر مہینہ اعلیٰ، ہر مہینے کا ہر ہفتہ اعلیٰ، ہر ہفتے کا ہر دن اعلیٰ، ہر دن کا ہر گھنٹہ اعلیٰ، ہر گھنٹے کا ہر منٹ اعلیٰ۔ اور جس نے میرے نبی کو یتیم پیدا کر کے ساری کائنات کا امام بنا دیا ہے، وہ خدا خود سبحان ربی الاعلی ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے نبی کی زندگی جب اعلیٰ ہے تو ان کی زندگی پر عمل کرنا فرض اور ضروری ہے۔ آؤ اسی بات پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ میرے نبی علیہ السلام کی بات کو مانو گے تو کائنات کے اندر عزت ملے گی، میرے نبی کے حکم کو مانو گے تو کائنات کے اندر عزت ملے گی۔ اور کتنی عزت ملے گی، کیسے ملے گی؟ قرآن پاک کی ایک آیت سنا کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ آپ آئے ہو نا، ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ مجھے اللہ کی محبت مل جائے۔ کیا چاہتے ہو؟ اللہ کی
چاہتے ہو تو بولو کیا چاہتے ہو؟ اللہ کی محبت مل جائے۔ میں جو اتنا سفر کر کے آیا ہوں، رضا یہ ہے کہ اللہ کی رضا مل جائے۔ اور یہ قاری عزیزی صاحب نے اس انداز کے ساتھ دن رات قرآن پاک کا ان طلباء کو سبق پڑھاتے ہیں۔ مقصد کیا ہے؟ اللہ راضی ہو جائے۔ میں نے ان بچوں کی تلاوت سنی، سبحان اللہ، ہر بچہ ہی نرالا قاری نظر آتا ہے۔ اتنی چھوٹی عمر کے اندر اتنا خوبصورت انداز۔ دعا کیجئے کائنات کا پروردگار اس گلشن کو سدا آباد اور شاد رکھے، قاری صاحب کی محنت کو قبول فرمائے۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ آپ جمعہ پڑھنے کے لیے آئے ہیں، مقصد یہ ہے اللہ راضی ہو جائے۔ آؤ میں آپ کو طریق کے اندر لے کر کے چلوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے گھر بار کو چھوڑا اللہ کی محبت کے لیے۔ حضرت ابراہیم نے اپنی بیوی بچوں کو چھوڑا اللہ کی محبت کے لیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آگ کے اندر چھلانگ لگایا اللہ کی محبت کے لیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی گردن پر چھری کو چلا دیا، بولو اللہ کی محبت کے لیے۔ میں کسی اور پیغمبر کی کیا بات کروں، میں اپنے نبی کی بات کرتا ہوں۔ میرے نبی نے بدر سجایا اللہ کی محبت کے لیے، احد سجایا اللہ کی محبت کے لیے۔ میرے نبی نے پتھر کھائے اللہ کی محبت کے لیے۔ میرے نبی نے پتے کھا کر کے گزارا کیا اللہ کی محبت کے لیے۔ میرا نبی لہو لہان ہوا اللہ کی محبت کے لیے۔ آپ کا آنا اللہ کی محبت کے لیے، جمعہ سنانا اللہ کی محبت کے لیے، تیرا رکوع اللہ کی محبت کے لیے، تیرا سجدہ اللہ کی محبت کے لیے۔ آؤ ایک ہی جملے کے اندر اپنی پوری تقریر کا خلاصہ دینے لگا ہوں۔ کائنات کے پروردگار کی محبت ہر انسان چاہتا ہے، مجھے اللہ کی محبت مل جائے۔ اس آیت کے اندر کائنات کے رب نے اپنی محبت کو بانٹ دیا، کہا کل ان کنتم تحبون اللہ۔ اور میرا سوہنا پیغمبر، اگر یہ لوگ میری محبت چاہتے ہیں ان کو بتا دیجئے، ان کے سامنے اعلان فرما دیجئے، اگر یہ میری محبت چاہتے ہیں انہیں کام صرف ایک کرنا پڑے گا، فاتبعونی، یہ تیری بات کو مان لیں، یہ تیری اطاعت کر لیں، یہ تیری فرما برداری کر لیں، یہ تیرے نقش قدم پر چلنے لگ جائیں۔ اگر یہ ایسا کر لیں گے، تیری بات کو مان کر کے زندگی گزارنے لگ جائیں گے، ان کو صرف کائنات کے رب کی محبت نہیں ملے گی بلکہ یحببکم اللہ، کائنات کا پروردگار خود ان سے محبت کرنے لگ جائے گا۔ پہلے یہ محب تھے، کائنات کا رب محبوب تھا، جب یہ تیری بات کو مانیں گے میں محب بن جاؤں گا، یہ میرے محبوب بندے بن جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اور جس سے کائنات کا رب محبت کرے اس سے اور کیا چاہیے؟ سبحان اللہ۔ آؤ نا یہی بات پر اختتام ہے۔ اپنے نبی کی بات کو مانو، میرے نبی کی بات کو جس نے بھی مانا ہے وہ کائنات کے اندر بلند ہو گیا۔ پھر میں کیوں نہ کہوں، عزیز صاحب کا حکم پورا کر کے بات ختم کروں۔ کون میرا پیغمبر ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ صبح ربی کی سحر کا اجالا، وہ جس کو بہاروں نے صدیوں میں پالا، جسے حق نے خود آپ سانچے میں ڈالا، وہ جس نے اندھیروں سے ہم کو نکالا، وہ برکت کا پرتو، وہ رحمت کا جھارا، وہ آدم تا عیسیٰ سبھی کا حوالہ، فلک چاند سورج ستارے گواہ ہیں، زمین کے حسی سب نظارے گواہ ہیں، وہ آیا ہے جس نے جہاں کو سنبھالا، حسن کی نداکت امنگوں کی مالا، وہ ہر نوری بشری سے بہتر و بالا، جو سمجھے تو کوئی اسے ہوش والا، وہ ہر معجزے میں نبیوں سے اعلیٰ، وہ تقویم آسن میں سب سے نرالا، وہ عزت میں اول، وہ عظمت میں اول، وہ رفت میں اول، وہ شانوں میں اول، وہ محشر میں اول، وہ جنت میں اول، وہ موسیٰ سے پہلے، وہ یحییٰ سے پہلے، وہ نابینوں کو بینا بنانے ہیں آیا، وہ غیروں کو اپنا بنانے ہیں آیا، وہ توحید رب کی سنانے ہیں آیا، وہ امت کو سینے لگانے ہیں آیا۔ آؤ اپنے نبی کی بات کو مان کر کے سدھر جاؤ، تمہاری دنیا بھی سدھر جائے گی، آخرت بھی سدھر جائے گی۔ میرے نبی کا آخری فرمان، میرے نبی فرماتے ہیں من احب سنتی فقط احبنی، جسے میرے طریقے سے پیار ہے نا، جسے میری سنت سے پیار ہے، اسے حقیقی معنی میں مجھ سے پیار ہے۔ اور جملہ سنا دوں، اگر میری تقریر سن کر کے آپ اس بات کا عہد کر لیں کہ ہم سب سے زیادہ محبت اپنے نبی سے کریں، کہو انشاءاللہ، ہاتھ اٹھا کر کے کہو ذرا انشاءاللہ۔
محبت جھنڈیاں لہرانے کا نام نہیں ہے. محبت کیا ہے؟ من احبا سنتی، جو میرے طریقے سے پیار کرتے. آپ کے لیے خوشخبری اور میرے نبی کے زبان اطہر سے خوشخبری، اور یہی آخری جملہ میرے نبی فرماتے ہیں من احب سنتی فقط احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ. جسے میرے طریقے سے محبت ہے نا، اسے حقیقی معنی کے اندر مجھ سے محبت ہے. خوشخبری سن کر کے لطف آئے نا تو اتنی اونچی آواز سے کہنا کہ ابھی تک آپ نے نہ کہا ہو. من احب سنتی فقط احبنی، جسے میرے طریقے سے محبت ہے اسے حقیقی معنی کے اندر مجھ سے محبت ہے. اور ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جسے مجھ سے محبت ہے کل قیامت والے دن جنت میں وہ میرے ساتھ ہوگا.